آج کی رات فیصلہ کن ہو سکتی ہے۔ خطہ ایک بار پھر بارود کے ڈھیر پر کھڑا ہے۔ ایک طرف ایران، دوسری طرف امریکہ اور بیچ میں پاکستان کی سفارتکاری کا بڑا امتحان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی اسلام آباد آمد متوقع۔ امریکی لاجسٹکس اور سیکیورٹی ٹیم پہلے ہی موجود ہے۔ کیا یہ مذاکرات جنگ کو روک پائیں گے یا ایک نئے طوفان کی ابتدا ہے؟ ادھر اسرائیل کھلم کھلا دھمکیاں دے رہا ہے، ایران کو پتھر کے دور میں بھیج دیں گے، اور امریکہ کہہ رہا ہے آبنائے ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ چین بھی میدان میں آ چکا ہے، یورپ اپنی شرائط رکھ رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا سفارتکاری ہے یا آنے والی جنگ کا پری لوڈ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان مصباح لغاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج سچویشن روم۔ پروگرام کا آغاز کریں گے اور آج ہمارے ساتھ ہیں عامر ضیاء صاحب، سینئر پرسن اور تجزیہ کار، اس کے ساتھ ساتھ سابق ایمبیسڈر ہیں جاوید ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بے حد شکریہ آپ دونوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ جاوید ملک صاحب، پروگرام کا آغاز میں آپ سے کروں گی۔ سر، ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششیں سر پھر رنگ لے آئی ہیں اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی آج رات اسلام آباد پہنچیں گے۔ سر، کیا کامنٹ دیں گے آپ؟ جی دیکھیے، بالکل پاکستان کی سفارتی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک سنہرا باب ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو یہ جنگ تھی، یہ بالکل ایک سویلائزیشن تباہ کرنے کی بات کی جا رہی تھی، اور اس موڑ سے پاکستان جو ہے اس کو ریسکیو کیا پاکستان نے، اور ہم نے پہلا سیز فائر اچیو کیا۔ میں سمجھتا ہوں وہ بھی بہت بڑی کامیابی تھی، اور اس کے بعد پھر آپ جانتی ہیں کہ اس سیز فائر کے کمپلیٹ ہونے کے پہلے ہی دوسرا سیز فائر بھی پاکستان کی کاوشوں سے اچیو ہوا۔ اور آپ جانتی ہیں کہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو پوسٹ کی، اس میں انہوں نے ایکنالج کیا کہ ایٹ دا ریکویسٹ آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہے یہ اچیو ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی جنگ کو رکوا دینا ہی بہت بڑی سفارتی کامیابی تھی۔ لیکن آف کورس آپ کا سوال بالکل صحیح ہے کہ پہلا راؤنڈ آف ٹاکس جو تھا میری نظر میں تو وہ ایک کامیاب راؤنڈ آف ٹاکس تھا، اور اس کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ دوسرا راؤنڈ آف ٹاکس جلد ہوگا۔ لیکن کیونکہ اس میں کچھ وقت لگا، تو میں یہ کہتا چلوں کہ دیکھیے پہلا راؤنڈ آف ٹاکس اسلام آباد میں ہوا، جو اس کے بعد یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ ختم ہو گئی بات چیت تو اس کے بعد دراصل مزید ہوئی، اور ایک جو یقیناً وہ میڈیا گلیئر میں نہیں تھی، لیکن پس پردہ بہت انٹینس ڈپلومیسی ہو رہی تھی، اور وہ تمام سکم، وہ تمام مشکلات، وہ تمام مس انڈرسٹینڈنگز جو دونوں اطراف کے درمیان پائی جاتی ہیں، خصوصاً نیوکلیئر ایشو کو لے کر، ان کو برج کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اور اسی سلسلے میں آپ جانتی ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو تھے وہ خود بھی تہران تشریف لے کر گئے، اور پاکستان کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ ہم واشنگٹن اور تہران کے درمیان ایک مثبت برج کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو یہ بالکل صحیح ہوگا۔ اور ابھی آپ جانتی ہیں کہ یہ جو ملاقات بلکہ وزٹ ایرانین فورن منسٹر کا ہونے کو ہے، اور کنفرمیشن بھی اس کی آ گئی ہے۔ کچھ دن پہلے تک یہ کہا جا رہا تھا کہ ایرانین سائڈ نہیں آئے گی، لیکن دیکھیے ہمیشہ ہم کہتے آئے ہر جگہ پہ کہ دیکھیے ہوگا ضرور، کیونکہ دیکھیے اس کے علاوہ آلٹرنیٹیو کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ کیا ہم دوبارہ جنگ کی طرف چلے جائیں؟ جنگ کی طرف جانا نہ ایران کے حق میں ہے نہ امریکہ کے حق میں ہے، تو یقیناً جو مذاکراتی عمل ہے اس کو ریسٹور ہونا ہے۔ لیکن بہت اہم بات یہ ہے کہ اس دوسرا جو باضابطہ طور پر اسلام آباد ٹاکس کا راؤنڈ 2 ہوگا، اس سے پہلے ان تمام پیچیدگیوں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ دونوں اطراف میں پائی جاتی ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ دوسری مذاکرات کے بعد بھی غیر نتیجہ ہو جائیں، بلکہ ایسا ہو کہ اس کے بعد کچھ ایک اعلامیہ بھی اگر آ جاتا ہے، ایون اگر فارمل ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو ایک فریم ورک بھی آ جائے، تو اس سے یہ ہوگا کہ پیش رفت جو ہے وہ نظر آئے گی۔ آپ جانتی ہیں ہمارے میڈیا کو ہو یا دنیا میں ہر طرف جو ہے وہ لوگ اس طرف اپنی توجہ مرکوز کیے بیٹھے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نکل آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کاوشیں ایک تو وہ ہیں جو ہم نے اسلام آباد ٹاکس کے راؤنڈ میں میڈیا کے سامنے دیکھی، لیکن اس سے زیادہ اہم وہ سفارتی کاوشیں ہیں جو پس پردہ رہ کے پاکستان کی فیلڈ مارشل نے اور ہمارے جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب اور وزارت خارجہ نے مل کے کی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت مثبت پیش رفت ہے، ہمیں پر امید رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس مسئلے کا حل ضرور حاصل کیا جائے گا۔ بالکل۔ عامر ضیاء صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستان کی کوششیں جو ہیں وہ سر رنگ لانے لگی ہیں، اور اب دوسرا دور کا آغاز بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا پتہ کل ہو جائے، کیا پتہ پرسوں ہو جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر عباس عراقچی اگر آ جاتے ہیں تو مکمل ٹاک اس دفعہ مکمل ہو جائے گی، دوسرے دور کے اندر بات مکمل ہو جائے گی، یا پھر اسی لاسٹ پہلے دور کی طرح اختلافات رہیں گے؟ پہلی بات یہ کہ جو ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ ہے وہ بتایا گیا ہے، جو ایران کی نیوز ایجنسی نے کہا ہے، ایران کے ذرائع کہہ رہے ہیں وہ دو طرفہ ہے۔
जी اور اس کے بعد وہ پاکستان کے بعد 2 مزید ممالک کا دورہ کریں گے. بالکل سر. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہاں پر جو آ رہے ہیں اپیرنٹلی جو بظاہر نظر آ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے امریکہ سے نہیں آ رہے, وہ پاکستان کے ساتھ ایک طرفہ اس پہ ہیں, دورے پر ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ یہاں پر آئیں گے, اس کے نتیجے میں کوئی رابطہ ہو جائے, کوئی ایسی بات ہو جائے, بریک تھرو ہو جائے, تو وہ کیا سرائی کے زمرے میں آتی ہے کہ اگر ہو جائے گا تو بہت اچھا ہوگا, نہیں ہوگا تو ظاہر 2 طرفہ دورہ ہے اور وہ آگے چلے جائیں گے. اس میں اصل جو معاملہ ہے مطلب ہے امریکہ اور ایران کا, یہ ایک زیادہ مطلب ہے پاکستان تو صرف ایک فیسیلیٹیٹر ہے اور ہم ایکٹر نہیں ہیں اس کھیل میں, بڑے کوئی وہ نہیں ہے. ہمیں سمجھنا یہ ہوگا کہ دونوں ریاستوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور یہاں پر 3 چیزوں کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ اٹکی ہوئی ہے. امریکہ کے اگر آپ پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, اس بارے کے جوہری پروگرام کے حوالے سے ان کو یقین دہانی چاہیے. اور 2015 کا جو معاہدہ ہوا تھا, جو اوباما دور میں ہوا تھا, اس پہ ٹرمپ صاحب مطمئن نہیں تھے, انہوں نے اس کو جو ہے 2018 میں ختم کر دیا تھا. اور وہ معاہدہ بھی 2-2.5 سال کی طویل گفتگو کے بعد ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو ایک صرف اس کی میں بات کروں. اب اسی میں کمپلیکیشن آ گئی آپ نے ہرمز کی, جہاں پہ ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی ہمیں جو ہے ایک وہاں پر جو ہے ہماری بالادستی کو قبول کیا جائے اور جو جہاز وہاں سے گزرے ہمیں پیسے دیں, ٹول دیں. اب یہ والا جو ایران کا مطالبہ ہے یہ امریکہ ہے کہ کوئی نہیں بلکہ جو عرب دنیا ہے اس کے لیے بھی ناقابل قبول ہے. اور ایک عمومی طور پہ جو نیویگیشن ہے آزاد جو ہوتی ہے اس منظروں میں, اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک میرے خیال میں دنیا اس کو تسلیم نہیں کرے گی. اور اگر ایسا فرض کریں یہ معاہدہ اس جنگ کے بعد اگر کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ریجن میں ایران کو بالادستی حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اور بالادستی کا مقصد یہ ہوگا کہ گلف کنٹریز جو ہیں وہ بیک فٹ پر ہوں گی, تو وہ ایسی صورتحال ہوگی کہ جو میرے خیال میں ناقابل قبول ہوگی خطے کے ممالک کو. تو ایران جو ہے اپیرنٹلی اس کو ایز اے مطلب بارگیننگ چپ استعمال کر رہا ہے, لیکن اگر ان کے لیے یہ زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ پھر اس کو حل جو ہونا ہے وہ پھر وہ طاقت کے زور پہ ہی ہوگا کہ اگر ایران یہ سمجھتا ہے کہ جی آپ نے ہرمز, ہاں اس کے بدلے میں آپ نے ہرمز کو کھولنے کے بدلے میں ریسٹور کرنے پہ کہ 27 فروری 2026 کے اس پہ چلی جائے اسٹیٹس پہ, اس کے بدلے امریکہ کیا آفر کر سکتا ہے ان کو کہ ان کے اثاثے جو منجمد ہیں وہ ختم, ان کو ریلیز کر دے, ان پہ جو سینکشنز ہیں اس کو گریجولی جو ہے وہ ختم کیا جائے. تیسرا جو بہت ہی اہم ایشو ہے وہ ہے کہ ایران نے جو ہے برسہ برس سے 1982 سے وہ لبنان میں جیسے حزب اللہ کو سپورٹ کر رہا ہے, اسی طرح اس نے عراق میں سیریا میں جو ہے ملیشیا کو سپورٹ کیا ہے جس کو پراکسیز کہتے ہیں, یمن میں اس نے ہوتیز کو کیا ہے. تو اس یہ بھی مطالبہ ہے صرف امریکہ کا ہی نہیں بلکہ جو عرب دنیا کے باقی ممالک ہیں تو وہ جو ایک پراکسیز کو ایران سپورٹ کرتا ہے اس کو رکنا چاہیے. اب کیا اس کے اوپر ایران رضامند ہوگا؟ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ان کے سلمانی صاحب جن کو امریکن حملے میں وہ ہلاک ہوئے تھے, تو ان سب لوگوں نے مطلب وہاں پہ بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ کانفلکٹ میں حصہ لیا تھا, عراق میں بھی اور سیریا کے اندر بھی نا, اور بڑا خونی کانفلکٹ تھا وہ. اس کے اندر جو تھے مطلب ایک طرح کا فرقہ واریت بھی تھی اور اس میں آئیسس سے بھی مقابلہ ہو رہا تھا اور بہت ساری چیزیں تھیں. تو چیزیں جو ہے اتنی آسان نہیں ہیں کہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ میں اس کو دیکھیں, اور بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ امریکہ نے ایپل کارٹ کو ہلا تو دیا ہے, اب کیا وہ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے نتائج لا سکیں گے, ایک چیلنجنگ بات ہے. لیکن اگر مطلب ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ نے ہرمز پہ ایران کی بالادستی قبول کی جاتی ہے تو اٹ مینس کہ امریکہ ول بی آن دا بیک فٹ, اور اس کے جو آپ کے دیگر ممالک وہ ہوں گے. تو میرے خیال میں وہ والی سچویشن نہیں ہوگی. اور اس کے نتیجے میں اگر ایران میں ہارڈ لائنر جو ہے پریویل کرتے ہیں تو کوئی مجھے اس پہ حیرت نہیں ہوگی کہ جو امن کی کوششیں بہت قابل ستائش ہیں لیکن بہت ہی فریجائل قسم کا امن ہے. اور اس کے نتیجے میں اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہوا ہے کہ جی ہم جنگی کشتیوں کو نشانہ بنائیں گے, جو آپ میں کوئی پاسداران کچھ کر دیتے ہیں تو ایسکیلیشن لیڈر پہ بہت تیزی کے ساتھ جائیں گے یہ لوگ, اور اس کے نتیجے میں پھر دوبارہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ جو ہے جنگ جو ہو رہی ہے وہ تو ون سائیڈڈ ہے نا. ون سائیڈڈ یوں ہے کہ امریکن آ کے پاؤنڈ کرتے ہیں اور امریکہ تو اٹلانٹک پیسفک اوشن کے درمیان محفوظ بیٹھا ہوا ہے. تو ایران کا پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا, مزید نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. ایران رد عمل کے اندر اگر وہ نقصان کرے گا تو یو کا کرے گا یا دیگر جو گلف کی کنٹریز ہیں, تو اس کے اندر بھی پھر جو ابھی 2 ملک اس کے خلاف ہے تو ایک کثیر الممالک جو ہے اس کے خلاف ایک محاذ بننے کا اندیشہ ہے کہ اگر یہ چیز ہوتی, کیونکہ ایران ڈپلومیٹکلی جو ہے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کے ساتھ کوئی ہے نہیں, اس کو کوئی ایکٹیو سپورٹ نہیں ہے ایران کو. چین کہتا ہے کہ جی چین اس کے لیے لڑنے کے لیے نہیں آئے گا, روس لڑنے کے لیے نہیں آئے گا, ٹھیک ہے نا, کوئی ملک لڑنے کے لیے ایران کے لیے نہیں آئے گا. جبکہ امریکہ جو ہے لوگوں کو یا دیگر ممالک کو جو ہے مجبور کر سکتا ہے یا حالات مجبور کر سکتے ہیں کہ آپ نے ہرمز کو کھلوانا ہے, تو اس کے اندر جو ہے
آپ دیکھیں کہ کثیر الممالک دوبارہ سے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو جائے. ابھی تک تو امریکہ نے یونیلیٹرل کام کیا ہے نا, تو اس چیز کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. تو بڑی پریکیریس سچویشن ہے اس وقت. اور ایران جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ بھی اس نے آپ نے ہرمز کو ڈکٹیٹ کر کے اس نے دنیا کی گردن پکڑی ہوئی ہے, لیکن کتنی دیر تک وہ کہتے ہیں شیر کے اوپر سواری کر سکتا ہے, ایک سوال ہے. میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے لوگ برداشت کریں گے اس چیز کو. بالکل سر, آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو سچویشن ہے وہ کریٹیکل ہے. جاوید ملک صاحب, سوال یہ ہے کہ امریکی وزیر جنگ اور جو وزیر دفاع ہیں پیٹ ہیگس سر, انہوں نے جو ہے وہ آج پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس کا سر خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایران کے پاس اب بھی موقع ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائے اور دانش مندی کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کرے, تاہم وقت اس کے حق میں نہیں رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امن کی بات کی جا رہی ہے, مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے, میز پر بیٹھنے کی بات کی جا رہی ہے, پھر اس طرح کے بیانات کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, ہر سفارتکار یا کوئی بھی جب کبھی دو ممالک آپس میں حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو دیکھیے اس میں اسے کہا جاتا ہے ڈوئل پوسچرنگ. ایک طرف تو آپ اپنی جو ریٹرک ہے یا پوسچرنگ ہے یا مسل فلیکسنگ ہے وہ جاری رکھتے ہیں, بیکاز وہ ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیے دونوں اطراف کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ڈومیسٹک آڈینس, یعنی ان کے جو اپنے ملک کے اندر لوگ ہیں, ان کو یہ تاثر نہ جائے کہ وہ خدا نخواستہ ہار رہے ہیں. ان کو یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں وہ کہ وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے اس مذاکراتی عمل میں جا رہے ہیں. اور آف کورس یہ ان کا ایک ڈومیسٹک پوسچرنگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی دانشمند سفارتکار ہو یا میڈیا پرسن ہوگا وہ اس کو دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ یہ ایک ریٹرک ہے, ایک بروواڈو ہے, جو کہ ہم یقیناً اپنے لوگوں کے لیے کہہ دیتے ہیں. لیکن اصل میں آپ کو یہ علم ہے کہ جب یہ پہلا راؤنڈ آف ٹاکس ہوا تھا تو امریکن وائس پریزیڈنٹ خود 15 گھنٹے کی فلائٹ لے کر اسلام آباد آئے, پھر 20 گھنٹے انہوں نے میٹنگ کی. بالکل ایسے ہی ایرانی جو ڈیلیگیشن تھا وہ 70 لوگوں کو لے کر اسلام آباد آیا. یہ اس چیز کا اندیہ دیتا ہے کہ دونوں اطراف سیریس ہیں اس مذاکراتی عمل کے ساتھ. یعنی وہ کوئی یہاں پہ گپ شپ لگانے یا چائے پینے تو نہیں آئے تھے اتنی ایفرٹ کرنے کے بعد. تو ڈیفینیٹلی وہ ایک جو باتیں آپ نے کہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ وہ غالباً لگتا ہے کہ اس کے الفاظ کا چناؤ شاید بہتر ہو سکتا تھا, لیکن ہم اس کو اگنور کر دیں, ہم اس سبسٹنس کی طرف توجہ دیں جو کہ دراصل اس مذاکراتی عمل کو ریسٹور کرنے کے لیے دونوں اطراف سے ہو رہا ہے. میں دونوں کو اپریشیٹ کروں گا. دوسری چیز یہ میں کہتا چلوں, دیکھیے یہ تاثر تمام جگہ پہ پایا جاتا ہے. دیکھیں ایران کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ جو اس وقت موجودہ ایرانی حکومت ہے, یہ ریولوشن کے بعد تقریباً 47 سال ہوئے ہیں ان کو برسر اقتدار آئے ہوئے, لیکن ایران کی تاریخ اس سے بہت زیادہ ہے. یہاں پہلے شاہ ایران تھے, اس سے پہلے قاجر ڈائنسٹی تھی, یہاں پہ مصدقی وزیر اعظم تھے. یعنی ان کی ڈیموکریٹک ہسٹری ہے ایک بہت پرانی, یعنی شاید سینکڑوں سال پرانی ہوگی. تو ان کے اندر بھی مختلف آراء, مختلف طبقہ فکر کے لوگ رہتے ہیں, مختلف انداز میں وہ سوچتے ہیں. تو یہ کہنا کہ سب لوگ ایک ہی طرح سوچ رہے ہیں یہ تو صحیح نہیں ہے. یعنی ان کی ثقافت, ان کی تہذیب بہت پرانی ہے. تو وہ بھی ان کے اندر بھی دو آراء پائی جاتی ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ایران کی بہتری میں ہے کہ وہ اس حالت جنگ سے باہر آئیں, وہ مذاکراتی عمل کی طرف جائیں, وہ اپنے ملک کے اندر جو ان کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں, جو ان کے منجمد اثاثے ہیں, ان کا مسئلہ حل تلاش کریں. اور وہ یہ نیوکلیئر اور جو بیلسٹک میسائل ہیں اور پراکسیز وغیرہ ہیں ان کی سپورٹ چھوڑ دیں اور وہ اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کی طرف توجہ دیں. تو یہ ایک ویو پوائنٹ ہے جو پایا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ویو پوائنٹ کمزور ہو, اتنا توانا نہ ہو, کیونکہ ہم جانتے ہیں وہاں پہ IRGC جو ہے, جو کہ جس کو آپ پاسداران انقلاب کا نام دیتے ہیں, وہ اپنی طور پر ان کا ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے. تو مطلب یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ دو قسم کی آراء ہیں. امید کرتے ہیں کہ جو اعتدال پسند یا جو کہ مسئلے کا حل تلاش کرنے والی قوتیں ہوں گی, اگر وہ اس کے اوپر اپنا انفلوئنس کر سکتی ہیں تو ایرانی لوگوں کے, ایرانی عوام کی بہتری کے لیے ہے کہ وہ اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں, دیکھیں تیل ہے, گیس ہے, کتنے ان کے پاس وسائل ہیں, ان وسائل کو اگر وہ مثبت طور پر اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں لگائیں تو یقیناً وہ ان کی اکانومی بھی اسٹرانگ ہوگی. ان کے اندر جو نوجوان طبقہ ہے, دیکھیں پوری جنریشن, عامر بھائی ایگری کریں گے, جو کہ مطلب اگر آپ 47 سال سے جنگ میں ہیں تو مطلب جو شخص 47 سال پہلے پیدا ہوا تھا وہ تقریباً 50 کا ہونے والا ہے. تو مطلب وہ اپنے ملک کو حالت جنگ میں ہی دیکھ رہا ہے. اس کا بھی تو حق ہے نا کہ وہ کچھ امن کے ٹائم دیکھے, کچھ ترقی دیکھے, تعمیر دیکھے, دنیا کہاں جا رہی ہے, AI کی طرف جا رہی ہے, ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے. اور ایران کے لوگ بہت
پڑھے لکھے ہنرمند لوگ ہیں، ان کو اگر مواقع ملیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے بھی حق میں بہتر ہے. بالکل ایسے ہی جو امریکہ ہے، امریکہ کے لیے بھی بہت بہتر ہے کہ وہ اس جنگ سے باہر آئے. ان کی جو اگر خود ڈونلڈ ٹرمپ آپ جانتی ہیں جب الیکشن کی کیمپین کر رہے تھے تو وہ تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں بیرونی جنگوں میں، فورن جنگوں میں ہمیں نہیں جانا، ہم اپنے ملک کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. اس کو کہتے تھے میک امریکہ گریٹ اگین، میگا موومنٹ جو ان کا سپورٹ گروپ ہے. جی جی. تو وہ جو ان کا سپورٹ کور گروپ ہے وہ بھی ان سے کسی حد تک نالا ہے کہ آپ تو ہمیں کہتے تھے ہم فورن جنگوں میں نہیں جائیں گے لیکن آپ پھر ان جنگوں میں چلے گئے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ اپنی اوریجنل جو ان کا میسج تھا میگا، جس نے ریزونیٹ کیا، یعنی بالکل وہ ایک طرح سے آپ یہ کہیں کہ نان کنونشنل انداز میں پریزیڈنٹ بنے. بہت بڑے بڑے جو سیاسی برج تھے ان کو الٹ کے وہ آئے، حالانکہ وہ غیر روایتی سیاستدان ہیں، وہ تو بزنس مین تھے، لیکن وہ کامیاب ہوئے. اسی لیے ہوئے کہ لوگوں نے سمجھا کہ ہم بیرونی جنگوں سے باہر آئیں گے، لیکن ہوا ہے کہ وہ بھی جنگ میں الجھ گئے. تو آئی تھنک ان کے لیے بھی بہتر ہے وہ جنگ سے باہر آئیں. صاحب آج کی پریس کانفرنس میں ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی واضح کی گئی. ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی عوام کو مطمئن کرنا، اپنی عوام کو ہر چیز سے آگاہ کرنا، لیکن سر آج کی پریس کانفرنس کے اندر پیٹ ہیگس نے ایک اور چیز دہرائی. انہوں نے کہا کہ 34 جہاز ہم نے واپس بھیجے ہیں، تو ان کی سر پبلسٹی، اویلیبلٹی، ڈیٹا جو ہے سر وہ پریس کانفرنس کے اندر مینشن نہیں کیا گیا. میں اوبیسلی معذرت خواہ ہوں کہ میں وہ ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھ پایا، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید وہ وہی ریٹرک کہہ رہے ہوں گے. آئی ریلی وڈنٹ بی ایبل ٹو کامنٹ. اگر ہے بھی تو دیکھیے میرا تو موقف اس میں بالکل واضح ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو مین ایشو ہے اس کی طرف توجہ دیں. وہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ مذاکرات ہیں. مذاکرات کے حوالے سے جو بھی پیچیدگیاں ہیں ان کو آپ اگر پر کر سکتے ہیں، باہمی اختلاف کو ختم کر سکتے ہیں، جس کے لیے پاکستان ایک بالکل مخلصانہ کوششیں کر رہا ہے، تو یہ دونوں ایران اور امریکہ کے لیے بہتر ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ گو کہ عامر بھائی صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ جو وزٹ ہے یہ بائی لیٹرل ہے، لیکن بہرحال اس موقع پر ایک بائی لیٹرل وزٹ ہونا وہ بھی اس چیز کا اندیا دیتا ہے کہ اگر جب دو بائی لیٹرل کا مطلب ہوتا ہے دو ممالک کا آپس کا وزٹ، لیکن اس کے علاوہ ایجنڈا پہ اور ہو بھی کیا سکتا ہے عامر بھائی. ڈیفینیٹلی وہ بائی لیٹرل ہے، لیکن ایجنڈا تو وہی ہے نا جو کہ ٹاکس ہیں. تو آئی ایم شیور کہ وہ اگر ملیں گے تو وہ بائی لیٹرل ملیں گے، لیکن آف کورس اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے. اور وہ جو ایک تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کی کاوشوں کے باوجود ایرانی دوست یہاں نہیں آئے، تو وہ اس کی بھی یہاں آ کے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم سیریس ہیں نیگوسیشنز میں. آئی تھنک اٹس اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ، اور امید میں کرتا ہوں کہ یہ ایک فرسٹ اسٹیپ ہے ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور امریکن ڈیلیگیشن جو ہے وہ بھی اسی حوالے سے مثبت ہے، اور دونوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ ختم ہوں گے تو ایک باضابطہ راؤنڈ 2 بھی ممکن ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس وقت عامر ضیاء صاحب آپ سے سوال یہی کروں گی پریس کانفرنس کے حوالے سے. سر ایک طویل پریس کانفرنس کی گئی اور پہلے بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی جس کے اندر ساری ہم نے دیکھا کہ جو ہے نا تلخ جملوں کا تبادلہ کیا گیا، اور اس دفعہ بھی سر یہ کہا گیا کہ اچھی ڈیل قبول کرو. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ایران پر مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی ہم سمجھے، پریشر ٹیکٹک سمجھے سر اسے؟ ظاہر ہے کہ دو طرح سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ایک تو ظاہر جیسے کہ ناکہ بندی کی بھی امریکنز نے، وہ ایک دباؤ ہے بہت بڑا. ان کی جو معاشی شہرگ ہے اس کو روکا ہوا ہے، وہاں سے جو اگر ایرانی سمندروں پہ جہاز جو ہے آزادانہ نہیں آ جا سکتے تو بہت بڑا ایشو ہے ان کے لیے. دوم جو ہے ظاہر ہے کہ سفارتی دباؤ مختلف طریقوں سے ڈالا جا رہا ہے، اور بالکل وہ کہتے ہیں کنپٹی پہ بندوق رکھ کے کہ جی اگر آپ نے نہیں کیا تو ہم آپ کے پاور پلانٹس اڑا دیں گے، ہم آپ کے انفراسٹرکچر کو مزید جو ہے ڈیمیج کریں گے. تو یہ تو بالکل ایک سامنے کی بات ہے. اب یہ جو ملک صاحب نے بڑی جامع بات کی کہ یقیناً امن کی جو لابی ہے وہ دنیا بھر میں، امریکہ کے اندر بھی، امریکہ سے باہر بھی، وہ چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ طے ہوں. اور لیکن ظاہر ہے کہ فیس سیونگ دونوں ہی کو چاہیے ہوگی. وہ فیس سیونگ کیا ہوگی یہ اس پہ طے ہونا ہے کہ جی کہاں پہ، تاکہ دونوں جو ہے کہہ سکیں، ایران کہہ سکے کہ جی ہم نے اتنی بڑی قوت کے سامنے کھڑے رہے، ہارے نہیں، اور ہم نے ایک دم سرنڈر نہیں کیا، اور اس کے بدلے ہمیں یہ چیز مل گئی. فرض کریں کہ مجھے مدسات سے ان کے بحال ہو جاتے ہیں، سینکشنز ہو جاتی ہیں، اور امریکہ کو یہ کہنے کو کہ جی ہم نے جو ہے نیوکلیر پروگرام اور ان کا بیلسٹک میزائل پہ بھی اتنی بات نہیں ہو رہی ہے. اصل مسئلہ آپ نے ہرمز اور نیوکلیر پروگرام اور پاکسیز کا زیادہ بڑا ہے. ہم نے اس کے اوپر کوئی کامیابی حاصل کی تو یقیناً. اچھا دوسری بات بالکل صحیح کہی کہ ایران اتنا مونولتھ وہ نہیں ہے، مطلب ہے وہاں پر ریزسٹنس ہے، وہاں پہ اس رجیم کے خلاف ہم نے دیکھا وقتاً بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں نے مظاہرے کیے ہیں، جس کو بڑی سختی سے جو ہے کچلا ہے اس ایرانی حکومت نے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جو ہے اس میں جو ہے ہلاک کیے گئے ہیں، مارے گئے ہیں اس کے اندر. اور بھی ایز ریسنٹ جو جنوری میں ہوا تھا
وہ اس کو الزام دیا جاتا ہے کہ اسرائیل نے اس کو پراپ اپ کیا تھا بیرون، لیکن اس کی وجوہات جو تھی وہ ظاہر اندرونی تھی کہ وہاں پہ انفلیشن بہت زیادہ تھا، $1 کے بدلے آپ کو 1.5 ملین ریال مل رہے تھے، تو وہاں کی معاشی حالت بہت بری ہے بیکاز آف سینکشن. بالکل عامر ضیاء صاحب، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کل ہوتے ہیں پرسوں ہوتے ہیں، یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے. اس وقت سابق ایمبیسڈر جاوید ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ سیگمنٹ میں بھی موجود رہیں گے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے خلاف جنگ کے حکمت عملی پر متحد ہمیں نہیں نظر آ رہی ہے. الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ امریکی اہداف مسلسل بدلتے رہتے ہیں لیکن حکمت عملی میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے، اور اس وقت افسران یا تو نکالے جا رہے ہیں یا پھر ٹرمپ کی پالیسیوں کی مخالفت کرتے ہوئے استعفے دے رہے ہیں. اس پر بات کریں گے. سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار عامر ضیاء صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ماہر بین الاقوامی امور رضوانہ عباسی صاحبہ نے. بہت شکریہ رضوانہ صاحبہ ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. ڈاکٹر رضوانہ صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ افسران کو نکالنا یا پھر اس طرح استعفے آنا، کیا یہ معمول کی ری شفلنگ ہے یا پھر کرائسس لیول انسٹیبلٹی ہے؟ ہاں جی، وار اسٹریٹجی کے اندر جب ان کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے چیدہ جو پرسنالٹیز ہیں جو کہ فریم ورک کے اندر موجود ہیں اور وہ ان کے ڈیزائرڈ گولز کو اچیو کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، یا تو دوسرا یہ کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں فریم ورک کے اندر اور اسٹرکچر کے اندر جو کہ آپ کی جو وار پالیسیز ہوتی ہیں یا اسٹریٹجیز ہوتی ہیں ان کو فلی انڈورس نہیں کرتے. تو ان دونوں باتوں کے پیش نظر ٹاپ لیول کی جو ایڈمنسٹریشنز ہوتی ہیں یا گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ اپنے مطابق ان کو ری شفل کرتے رہتے ہیں، اور ان کو سیک کرنا، ری شفل کرنا آگے پیچھے، وہ کنٹری لیول کے اندر اسٹیٹ سٹرکچر کے اندر جب ڈفرینسز ہوتے ہیں تو چیزیں رد و بدل ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. عامر ضیاء صاحب، آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی. آج کی پریس کانفرنس کے اسٹیٹمنٹ کے اندر سر ایک اور چیز بڑی واضح کہی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ یورپ اور ایشیائی دہائیوں سے امریکی تحفظ سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، مفت میں فائدہ اب ہم اٹھانے نہیں دیں گے. سر اس پر آپ کیا کامنٹ دیں گے؟ دیکھیے، ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ غیر روایتی انتظامیہ ہے، اور سمجھنے کی بات یہ کہ ٹرمپ صاحب نے جنگ لڑے ہیں وہ بھی کنونشنل انداز نہیں ہے ان کا. اور اس میں جو آپ دیکھتے، ابھی آپ نے جو بات کر رہی تھی کہ جی جو ان کی قیادت میں رد و بدل ہوا ہے فوج کی، اور کافی افسران کو جو ہے فارغ کیا گیا، ان کی جگہ نئے چہرے آئے ہیں. ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی تو گھوڑے آپ نہیں بدلا کرتے، آپ انہی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو بعض لوگ ذرا مذاق کہنے کہ ریجیم چینج تھوڑا بہت امریکہ میں بھی ہو گیا ہے کہ وہاں پہ چیزوں کو بدلا ہے، لیکن اصل بات یہ کہ امریکہ کی کامیابی کیا ہے اور ایران کی کیا ناکامی ہے، یا وزا وز کہنے کہ ایران کہاں کامیاب ہوا اور امریکہ کہاں ناکام ہوا، یہ جو ہے بڑا سبجیکٹو کا آپ کو جواب ملے گا. سمجھنے کی بات یہ کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر جو ہے ایران کا جتنا نقصان کیا ہے، ان کی سب سے بڑی کی قیادت کو ختم کر دیا، ان کے سائنسدانوں کو جو ہے ختم کر دیا، ان کے انفراسٹرکچر کو بہت طرح سے ڈیمیج کیا ہے. خود ٹرمپ صاحب کہنے کہ 159 جہاز ڈبو دیے ان کے، ٹھیک ہے نا، انسانی جانوں کو بہت نقصان ہوا ہے. تو ایک جو ہدف ہوتا ہے وہ کہ دشمن کی ترقی کو ڈیریل کر دینا، تو وہ انہوں نے کر دیا ہے. جو ایران کو جو ہے دہائیوں پیچھے دھکیل دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک حد تک اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے. لیکن ہاں یہ نہیں ہوا ہے کہ ایران نے مزاحمت ختم کر دی ہے، ایران کی مزاحمت جاری ہے اور وہ اتنے بھاری نقصان کے بعد کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اگر فرض کریں لوگ جو بات کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا راؤنڈ ہوتا ہے تو پھر ایران کا کیا حشر ہوگا، یہ ایک بڑا سوال ہے کہ ایران کی مزاحمت کتنا ہوگا. اگر ایران جو ڈیمیج کرے گا وہ زیادہ سے زیادہ عرب ممالک کو کر سکتا ہے، تو وہ اس میں بھی مطلب آپ کو بتائیں کہ کتنا فائدہ ہوگا. تو دونوں صورتوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے جو اپنے مقاصد رکھے ہیں، ایک دیکھیں ابھی عالمی معیشت کو بہت دھچکا لگا ہے، لیکن ایک جنگ کی بھی معیشت ہوتی ہے. تو جو لوگ جنگ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ لوگ بھی تو ہیں نا کہ جن کو مطلب ان کا اسلحہ بک رہا ہے، ان کے اسٹاکس مارکیٹ کبھی اوپر ہوتی ہے کبھی نیچے ہوتی ہے، تو ان کا بھی کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو اٹس ناٹ اے ون وے اسٹریٹ کہ عموماً ایک امن کی لابی جو ہوتی ہے زیادہ لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جو اقلیت ہوتی ہے، جو مطلب جنگ باز لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنا کہتے ہیں راستہ یوں بنا لیتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں اور زیادہ آرگنائز ہوتے ہیں وہ. اور عموماً جو تاریخ آگے بڑھی ہے وہ جنگ کی لابی کی وجہ سے بڑھی ہے. اس میں یہ نہیں ہوا جنگ عظیم اول ہو، دوئم ہو، خطے کی اور لڑائیاں آپ دیکھ لیں، کوریا کی، ویتنام کی، افغانستان کی. ہم نے بھی اگر کشمیر آزاد کرایا مذاکرات سے نہیں کرایا 48 میں،
وہ کچھ لڑ بھڑ کے ہی کرایا تھا نا, تو اس کی بھی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے, اب رد نہیں کر سکتے اس چیز کو. تو ایران کو بڑی حد تک انہوں نے جو ہے نقصان پہنچایا, ان کا نیوٹرلائز کر دیا ہے. اور اس کے بعد اب دیکھیے اگر امن بھی ہو جاتا ہے تو جو ایران کی حکومت ہوگی وہ کمزور ہوگی, کیونکہ ایک تو لوگ ان کے بہت زیادہ جو ہے قیادت ختم ہو گئی ہے. دوم یہ کہ اس کا جو بیک لش معیشت کا ایرانی عوام پر بھی آئے گا, اور وہاں پہ ہم دیکھ چکے کہ مزاحمت ہے وہاں پہ خواتین کے اوپر, جو ایک زبردستی کا ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کا انتخاب ہوتا ہے کہ آپ برقع پہنے نہ پہنے, آپ ویل کریں نہ کریں, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر ایک مزاحمت کی تحریک ہے, آج سے نہیں ہے برسہ برس سے ہے, جب سے یہ حکومت آئی ہے. لیکن سر جس طرح آپ نے کہا کہ جنگ سے جو ہے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور اٹھا بھی رہے ہیں, تو سر ایک جگہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایران کی جانب سے ٹول ٹیکس لگایا گیا اور اس کا کافی جو پیسہ تھا وہ سر ان کے ایرانی بینکس میں بھی جو ہے وہ ڈپازٹ ہوتا ہوا نظر آیا. اور اس کے بعد سر ہم نے ٹرمپ کا ایک بیان بھی دیکھا جنہوں نے کہا کہ ایرانی جہاز کو گولی مار کر مار ڈالیں, جو بھی آبی گزرگاہ کو میں آئے وہ بارودی سرنگیں بچھا رہا ہے اسے حملہ کر کے ختم کر دیا جائے. تو سر یہ بھی ایک اس کا رد عمل ہی تھا جو ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا. نہیں ظاہر ہے, دیکھیں نا اب ایران کی نیوی بڑی حد تک تو ختم ہو گئی, اب ان کے پاس جنگی کشتیاں ہیں جو کہ اریٹنٹس ہیں, وہ ڈیسائیسو کوئی جنگ جتوا نہیں سکتی ہیں ان کو نا, اور دے آر موسٹلی لائک سٹنگ ڈکس. جو امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی ہے تو وہ یقیناً اس کو ایک اپر ہینڈ ہے روایتی جنگ کے اندر. ایران جو ہے غصے میں آ کے صرف یہ کر سکتا ہے کہ یو ای کا نقصان کر دے, اور مطلب ہے جو عرب ممالک ہیں وہاں پر جو ہے ان کے اوپر دباؤ بڑھانا شروع کر دے, تو اس سے خود امریکہ اور اسرائیل تو براہ راست متاثر نہیں ہوتے نا. اس کا تو سمجھنا ہے کہ نقصان جو ہوگا عرب ممالک کو ہوگا, اور اس کے نتیجے میں جو ہے ایران کے خلاف جو وہ ممالک ابھی تک انہوں نے تھوڑا بہت نیوٹرل پوسچر رکھا ہوا ہے, تو وہ بھی کل کو جو ہے اپنا وزن جو ہے امریکہ کے پلڑے میں تو ڈال سکتے ہیں. تو بڑا ایک ڈیلیکیٹ سا اس وقت بیلنس ہے, اور پاکستان نے جو نیویگیٹ کیا ہے وہ اس کی آپ سوچیں کتنے مشکل حالات میں کیا ہے کہ پاکستان ہماری عرب ملکوں سے بہت قریبی تعلقات ہیں, اور ہمارے معاشی مفادات وہاں پر ہیں, امریکہ کے ساتھ ہمارے معاشی مفادات ہیں, مغرب کے ساتھ ہیں, ساتھ ساتھ ایران ہمارا پڑوسی ہے. تب تک تو ہم نے اس چیز کو بڑا اچھی طرح سے بیلنس کیا ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ چیزیں بگڑ جاتی ہیں تو کل کیا ہوگا. اور وہ جو ممالک ابھی تک کونے میں کھڑے ہوئے ہیں تو وہ کیا اجازت دیں گے کہ جی آپ نے ہرمز پہ جو ہے غلبہ ہو جائے کسی ایک ملک کا, اور وہاں پہ نیشنل نیویگیشن کے قوانین بدل دیے جائیں؟ اس پہ جو ہے سوالیہ نشان کھڑے ہو سکتے ہیں. اس کے نتیجے میں جو تصادم ہے, جنگ ہے, وہ زیادہ پھیل سکتی ہے. جنگ زیادہ پھیل سکتی ہے. اب کچھ ذکر کر لیتے ہیں ایران نیوکلیر ڈیل کا جو کہ 2015 میں ہوا. تو ڈاکٹر رضوانہ صاحبہ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نیوکلیر ڈیل ایران کا 2015 میں ہوا تھا, جس میں چین شامل تھا, جس کے اندر فرانس شامل تھا, امریکہ شامل تھا, روس شامل تھا, تو میڈم کیا یہ معاہدے کی واپسی ہے یا پھر اس سے بھی کمزور ڈیل ہو سکتی ہے؟ ایگزیکٹلی اس معاہدے کی تو واپسی نہیں ہے, کمزور ڈیل ہو سکتی ہے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ بہت جلدی اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کر لیں کہ ڈیل ہونے جا رہی ہے, ڈیل ہو جائے گی, یہ پاسبل نہیں ہے. پہلے والے جو میرے اسپیکر ہیں انہوں نے جو سینیریو کھینچا ہے, سب سے پہلے تو مشکلات ہم وہاں اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, اور اس مشکل میں یہ ہے کہ ایک بے اعتمادی کی اور مسٹرسٹ کی فضا پھیل چکی ہوئی ہے اس وقت بہت بڑے لیول کے اوپر. اس میں یہ ہے کہ اب اگر جو آج کی خبریں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ بات چیت کا راستہ کھلنے جا رہا ہے, جو کہ امید ہے کہ کھلے گا, اور اس بات چیت کے راستے کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے, جو کہ پہلے اسپیکر نے بڑے رائٹلی کہا کہ پچھلے 3-4 دنوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو یو ایس ہے اور یو ایس لیڈ جو سارا جو ویئر ودال ہے وہاں پر اس کے ساتھ اگر ہم انالائز کریں تو اس وقت اسٹیٹ آف ہارمز کے اندر ان کا اپر ہینڈ ہے, اور اس اپر ہینڈ کے ساتھ اس وقت وہ پریشرائز بھی کر رہے ہیں ایران کو کہ بات چیت کی ٹیبل کے اوپر آئیں اور آپ ہمارے ساتھ جو ہے ہماری ڈیمانڈز کو کمپلائی کریں. اب آگے راستہ یہ کھلتا ہے کہ جی نیوکلیر ڈیل اتنا آسان معاملہ نہیں ہوگا. نیوکلیر ڈیل کے اندر میں نے کہا کہ ملٹی لیٹرل سسٹم اور انٹرنیشنل پلیئرز اور نیوکلیر ایکسپرٹس کو ٹیبل کے اوپر لانا ہوگا, اور اس میں آج اگر آپ ای یو کا بیان دیکھیں اور کل کے جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے جو ہیڈ ہیں مسٹر گروسی, ان کا بیان ہے کہ وہ ویلنگ ہیں, اور وہ اگر کوئی بھی نیوکلیر سے ریلیٹڈ معاہدہ ہوتا ہے تو ان کا بیچ میں ایز اے پارٹیسپیٹنگ ایکٹر ہونا بڑا ضروری ہوگا. کیونکہ دیکھیں آج اگر وہ کوئی بھی معاملات طے کر لیتے ہیں اور کل پھر یہ معاملات پھر بگڑیں گے اور پھر یہ اسی طرح کی فضا دوبارہ سے پھیلے گی. جہاں تک ایران کا نیوکلیر
کا معاملہ ہے، میں دو چیزیں سمجھتی ہوں کہ ایران کو اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ ایران کیونکہ NPT کا ممبر ہے، IAEA کا ممبر ہے، اور ایران اپنے آپ کو ٹرانسپیرنسی، اپنی ویریفیکیشن پروسیس کے اندر ٹرانسپیرنسی لے کے آئے اور ان کو بتائے کہ ٹھیک ہے جی ہماری جو تمام قسم کی جو فیسلٹیز ہیں وہ انسپیکشن کے لیے اوپن ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ کہ ایگزسٹنگ جو اسٹاک پائل ہے انرچ یورینیم کا، اس کے اوپر معاملات چل رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنا اسٹاک پائل آ چکا ہوا ہے، اور انٹرنیشنلی اور پرٹیکولرلی امریکہ کے یہ خدشات ہیں کہ وہ کل تک اس کو ویپن گریڈ مٹیریل کے اندر ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، اور اس میں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی اب نیوٹرل پارٹی کے حوالے کریں، ایک بینچ مارک طے کریں، اور میرا نہیں خیال کہ اس میں بھی کوئی بڑا معاملہ ہے، یہ ایک بینچ مارک طے کریں اور اس میں کہیں ٹھیک ہے جی اتنا ہمارے لیے سفیشینٹ ہے، اتنا لیول ہم رکھیں گے، ریمیننگ جو ہے وہ کسی بھی نیوٹرل کنٹری تھرڈ پارٹی کے حوالے کر دیں تو معاملہ سارٹ آؤٹ۔ آگے جو تیسرا اہم معاملہ ہے جس کے اوپر یہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، یہ بھی ایرانینز بھی ٹیبل کے اوپر وڈرا کریں کہ ہم اسٹیٹ آف ہارمز کا کوئی کنٹرول نہیں لیتے، ہم کوئی ٹول نہیں لیتے، اور امریکہ بھی وڈرا کرے۔ ابھی 5 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے کی خبر آئی ہے، ایو کی چیف نے بھی بیان دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ امیڈیٹلی جو ہے نا اوپن کیا جائے اسٹیٹ آف ہارمز کو، اور کسی قسم کی ریسٹرکشن کے بغیر اوپن کیا جائے۔ انڈائریکٹلی وہ میسج دے رہے ہیں امریکہ کو بھی کہ دیکھیں جی وہاں پر آپ کی بھی تھانہ داری نہیں چلے گی، امریکہ کی تو 2% 3% وہاں پر ڈپینڈ کرتی ہے اکانومی، اور EU مینلی ڈپینڈنٹ ہے اور ریجنل کنٹریز ڈپینڈنٹ ہیں، ہم مینلی اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ اور تیسرے لیول کے اوپر جو بات چیت ہو سکتی ہے وہ ریجنل سیکورٹی فریم ورک کے حوالے سے ہو سکتی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ریجنل سیکورٹی فریم ورک بھی اگر اس میں اسرائیل انوالو نہیں ہے یا باقی گلف کنٹریز انوالو نہیں ہے تو وہ اتنا آسانی سے بن جائے گا۔ تو میرا خیال ہے بات چیت کا راستہ کھل جائے گا، لیکن بات چیت کا راستہ پھر ایک ایونیو کریٹ کرے گا فردر کمپریہنسو ریجنل سیکورٹی فریم ورک کے لیے، جس میں ملٹیپل قیمتی وقت نکالا ہے، اور ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششیں پھر جو ہیں وہ رنگلائی ہیں، اور ایران امریکہ مذاکرات میں بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ کہنا قبل از وقت ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ کل ہوں گے یا پھر پرسوں ہوں گے۔ عامر ضیاء صاحب نے بھی ہمارے لیے قیمتی وقت نکالا، آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ تو آج کی بحث نے ایک بات واضح کر دی، یہ صرف مذاکرات نہیں، طاقت کا کھیل ہے۔ پاکستان ایک بار پھر فرنٹ لائن پر کھڑا ہے، ایک غلط قدم اور پورا خطہ آگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ کیا سفارتکاری جیتے گی یا بندوق کی زبان بولے گی؟ کیا ایران اور امریکہ معاہدے تک پہنچیں گے یا تاریخ ایک اور جنگ لکھنے جا رہی ہے؟ فیصلہ آنے میں چند دن باقی ہیں، ہم آپ کو ہر لمحہ باخبر رکھیں گے۔ اپنی میزبان مصباح لغاری کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔